وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا۔ جماعت پر اعتراضات ہوتے ہیں تو میں چاہتا ہوں کہ اس کو مختصر انداز میں بیان کر دوں تاکہ احباب مطلع رہیں، واقف رہیں، اگر کوئی اعتراض کرتا ہے تو اس کو جواب دے سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین فرقوا دینہم، جن لوگوں نے اپنے دین کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، الگ الگ فرقوں میں بٹ گئے۔ اے نبی، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لست منہم فی شیء، نہ ان کا آپ سے کوئی تعلق ہے نہ آپ کا ان سے کوئی تعلق ہے۔ انما امرہم الی اللہ، ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون، قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کو بتلائے گا کہ یہ جو کچھ کرتے تھے، جو کچھ کہتے تھے، وہ حق تھا یا باطل تھا۔ فرقہ بندی کی لعنت امت میں سب سے بڑی لعنت ہے، اور اسی نے امت کو ٹکڑے ٹکڑے گینگ میں تبدیل کر دیا ہے۔ سب کی طاقت ختم ہو گئی، اور اتنی بڑی تعداد میں ہوتے ہوئے امت بے وزن ہو کر رہ گئی ہے۔ تو اسلام اور قرآن فرقہ بندی کے خلاف ہے، اور فرقے نہیں بنانا چاہیے، نہ فرقہ بندی کی حمایت میں رہنا چاہیے۔ جو بات ہم نے کہی یہ بات تو سبھی کہتے ہیں، فرقہ بندی مت کرو، فرقے فرقے مت بٹ جاؤ، لیکن یہ کوئی نہیں بتاتا کہ وہ فرقہ جس کو اللہ رب العزت ناپسند کرتا ہے، اسلام جس کے خلاف ہے، رسول اکرم نے جس سے ڈرایا ہے، وہ فرقہ کون سا ہے؟ تو اس سلسلے میں ایک حدیث ترمذی شریف کی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور پیشن گوئی فرمایا۔ پیشن گوئی کہتے ہیں آنے والے زمانے کے تعلق سے پہلے ہی خبر دے دینا۔ تو آپ نے فرمایا ستتفرق امتی علی 73 فرقہ، میری امت بھی عنقریب 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ یہود و نصارہ 72 فرقوں میں بٹے تھے، میری امت اس میں بھی آگے بڑھ کر 73 فرقوں میں بٹ جائے گی۔ اور یہ بات ہمارے لیے، امت مسلمہ کے لیے بہت ہی خطرناک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کلہم فی النار الا واحدا، یہ سارے فرقے جہنمی ہوں گے
ایک فرقہ جنتی ہوگا۔ اب یہ تو بڑی تشویش کی بات ہوگی۔ ہماری امت مسلمان لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں دنیا میں موجود ہے، اور انڈونیشیا کے بعد سب سے بڑی تعداد مسلمانوں کی یہاں ہندوستان میں ہے آپ کے۔ اور یہ فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں، اور آئے دن فرقے بنتے رہتے ہیں، بنیادیں الگ الگ ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کو تشویش ہوئی تو انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، یہ جو نجات پانے والا فرقہ ہوگا، جنت میں جانے والا، جہنم سے بچنے والا، یہ فرقہ کون سا ہوگا؟ فرمایا اس کا نام نہیں بتلایا، اگر آپ نام بتلا دیتے تو سب لوگ وہی نام رکھ لیتے اپنے فرقے کا۔ فرمایا ہم ما انا علیہ و اصحابی، یہی روایت مستدرک حاکم میں بھی ہے، اس میں ایک لفظ اور بڑا ہوا ہے، ما ہم علیہ اصحابی الیوم، آج میں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، وہ فرقہ، وہ جماعت، وہ لوگ اس طریقے پر ہوں گے۔ اگر بات سمجھ میں آئی ہے تو بہت اچھا ہے، نہیں آئی ہے تو تھوڑا سا اور سمجھا دیتا ہوں۔ ہر ایک آدمی کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم ہی وہ جماعت ہے۔ ہر ایک آدمی اپنے آپ کو جنتی، اپنے آپ کو فرقہ ناجیہ کہنے پر تلا ہوا ہے، چاہے ہندوستان میں پیدا ہوا ہو، پھر بھی کہہ رہا ہے کہ ہم ہی ہیں۔ اور بیچارے عوام اس حقیقت کو جان ہی نہیں پاتے ہیں کہ جو رسول نے بتلایا تھا وہ کیا تھا اور وہ کہاں گیا۔ رسول نے کیا بتلایا تھا؟ دو باتیں، میں جس طریقے پر ہوں، میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں، اس طریقے پر جو فرقہ ہوگا وہی جنتی ہوگا۔ اب ہم اگر دیکھیں آج کے زمانے میں جتنے بھی فرقے ہیں، یہ سارے فرقے کیا صحابہ کرام اور رسول اکرم کے طریقے پر ہیں؟ کہتے سب ہیں کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں، اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ سب کا دعویٰ یہی ہے کہ ہم قرآن و حدیث پہ چل رہے ہیں۔ اب ذرا ایک بات پہ غور کریں آپ، کیا صحابہ کرام مقلد تھے؟ ایک چھوٹی سی باتیں تو اور کئی زیادہ ہیں، لیکن صرف ایک دو بات بتا دوں۔ کیا صحابہ کرام مقلد تھے؟ تقلید کرتے تھے؟ پتہ چلے گا کہ نہیں، صحابہ کرام کسی کے مقلد نہیں تھے۔ پھر وہ بات کس کی مانتے تھے اگر مقلد نہیں تھے؟ تو بات تو رسول کی مانتے تھے۔ آپ کے زمانے میں اگر کوئی اختلاف ہوتا تو کس کی بات مانتے؟ رسول کے پاس جاتے، آپ کو بتلاتے ایسا ایسا معاملہ ہے، تو آپ بتاتے کہ ایسا کرو ایسا مت کرو، بات ختم ہو جاتی، بڑے بڑے جھگڑے ختم ہو جاتے۔ تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا ہوا کہ جب کوئی جھگڑا ہو تو رسول کی طرف جاؤ،
قرآن نے بھی یہی کہا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ۔ فرما برداری اور اطاعت کرو اللہ کی، اور اطاعت کرو رسول کی۔ اور یہاں دوبارہ لفظ اطاعت نہیں استعمال کیا، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ اسی پر عطف کر کے کہہ دیا۔ اور جو تم میں اولی الامر ہے، امیر ہے، خلیفہ ہے، بادشاہ ہے، اس کی بات مانو۔ یہ طریقہ راستہ ایسا ہے کہ تمام طرح کے جھگڑوں کو ختم کر دیتا ہے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے، دین کا ہو، دنیا کا ہو، سماجی ہو، اقتصادی ہو، کاروبار کا ہو، اگر اللہ کا فرمان مل گیا قرآن میں اس کو مان لیا، اللہ کا نہیں ملا رسول اللہ کا مل گیا حدیث میں اس کو مان لیا، اور اگر ان دونوں میں نہیں ملا تو جو حاکم وقت ہے اس کے یہاں جائیں اور ان سے پوچھیں کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا ہے، کیا کرنا چاہیے، وہ جو حکم دیں اس کو مانو۔ یہ ہے اسلام کا کنسیپٹ۔ ایک خاتون رسول اکرم کی خدمت میں آئی، سچی حدیث ہے لیکن ذرا دیکھ لو، انہوں نے کچھ مسائل پوچھے اور رسول اکرم کتنے مہربان، کتنے رحیم، اور خاص طور سے عورتوں کے بارے میں کتنے ہمدرد تھے۔ اس ایک خاتون سے سارے صحابہ کرام کو چھوڑ کر آپ کافی دیر تک بات کرتے رہے، وہ سوال کرتی رہی، آپ جواب دیتے رہے۔ بعد میں اس نے پوچھا، اللہ کے رسول اب تو میں آئی، آپ سے ملاقات ہوئی، میں نے آپ سے پوچھا، آپ نے جواب دیا، اور اگر کل میں آؤں اور آپ نہ ملے تو میں کس کی بات مانوں، کس سے پوچھوں؟ تو آپ نے فرمایا آتی ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے پاس آنا۔ تو عثمان اور علی کا نام کیوں نہیں لیا؟ وہ خاتون بوڑھی تھی، کتنی ہی عمر ہو جاتی، حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت و عمر فاروق کی خلافت کے اندر وہ دنیا سے چلی جاتی تو عثمان کی خلافت کا تو زمانہ ہی نہیں آتا، علی کی خلافت کا زمانہ ہی نہیں آتا۔ اس لیے آپ نے کیا کہا؟ آتی ابا بکر و عمر، ابو بکر و عمر کے پاس آؤ۔ یہی طریقہ ہے۔ اب لوگوں نے کیا کیا؟ لوگوں نے تقلید کی روش اختیار کی، اور یہ روش کب شروع ہوئی؟ چوتھی صدی میں، یعنی رسول اکرم کو دنیا سے گئے ہوئے جب 400 سال گزر گئے تب تقلید شروع ہوئی۔ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سن 80 میں پیدا ہوئے، اور حضرت امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے جب حضرت امام ابو حنیفہ کا انتقال ہوا۔ بہت سارے ہمارے بھائی تو یہ سمجھتے ہیں نا کہ یہ چاروں امام ایک وقت میں تھے اور انہوں نے جو کچھ بھی فیصلہ کر لیا وہ صحیح ہے، چاروں امام برحق ہیں، جس کی چاہو بات مان لو۔ چاروں امام تو برحق ہیں، جس کی بات چاہو مان لو۔ رسول کیا ہوئے؟ کیا رسول برحق نہیں ہے؟ رسول برحق نہیں رہے؟ یہ کیوں نہیں کہتے کہ رسول کی بات مان لو؟ تو رسول کی بات ماننے میں جھگڑا ہے۔ مسجد حنفیوں کی ہو اور ایک آدمی بیچارہ کہیں سے
مان لیجئے مغرب کی نماز میں چلا آیا، امام نے کہا وَلَضَّالِّينَ، تو آمین کہنے کی عادت تھی، اس کی زبان سے نکل گیا آمین۔ اب نماز سارے لوگوں کی گھٹائی میں پڑ گئی۔ امام سلام پھرتے ہی پوچھتا ہے کون تھا کمین، کس نے آمین کہی؟ اب بیچارہ ڈرتے ہوئے اگر وہ کہتے میں نے آمین کہی تو فوراً ساری مسجد اس کے اوپر ناراض ہوتی ہے، غصہ کرتی ہے۔ لیکن بھائیو اگر وہ یہ کہے کہ بھئی آمین تو حدیث میں ہے، اللہ کے رسول آمین کہتے تھے، صحابہ کرام آمین کہتے تھے، بخاری میں، مسلم میں، ابو داؤد میں، نسائی میں، سب میں آمین کے باب ہیں، تو اس میں برا کیا ہے؟ مارو اس وہابی کو، مارو اس غیر مقلد کو۔ اب وہ بیچارہ غیر مقلد ہے، پٹ رہا ہے، مسجد سے نکالا جا رہا ہے، آئندہ مت آنا، ہو رہا ہے نا ایسا۔ اور اسی آدمی نے جب پوچھا کس نے آمین کہی، کہا میں نے کہی۔ کیوں کہی؟ میں شافعی ہوں، میرے امام نے کہا ہے آمین کہو۔ تو اس سے کوئی کچھ کہتا ہے؟ کچھ نہیں کہتا۔ امام صاحب کہتے ہیں رہنے دو بھائی، ان کے امام کے یہاں آمین کہنا ہے، مطلب یہ ہمارا بھائی ہے۔ اور وہ جو کہہ رہا تھا کہ اللہ کے رسول نے آمین کا حکم دیا ہے، آپ کہتے تھے وہ کون ہے؟ وہ کون ہے؟ اس کی پٹائی کر رہے ہو، مسجد سے نکال رہے ہو، اس کو وہابی بتا رہے ہو، اس پر فتوے لگا رہے ہو، آئندہ مسجد میں نہ آئے، یہ سب کچھ کر رہے ہو۔ رسول کی بات، رسول کا نام لیتا ہے تو پیٹا جاتا ہے، اور امام شافعی کا نام لے دیتا ہے تو چھوڑ دیا جاتا ہے۔ کیسا عجیب فیصلہ ہے تمہاری عدالت تو یہ ہندوستان کی عدالتوں سے بھی بری ہو گئی، اسرائیل کی عدالتوں سے بھی بری ہے، ان میں کوئی لاجک ہی نہیں ہے۔ تو میں کیا بتا رہا تھا؟ رسول نے فرمایا تھا ما انا علیہ وصحبی، تو رسول کس بات پر ہے، صحابہ کرام کس بات پر ہے؟ تقلید پر نہیں ہے۔ اور یہ جو جھگڑا اور یہ جو اس آدمی کو مار پڑ رہی ہے، شادی بیاہ کے مسائل، برادری سے الگ کرو، یہ سب جو ہو رہا ہے، کیا صحابہ کرام یہ کرتے تھے؟ رسول نے ایسا کیا ہے؟ نہیں کیا۔ اس آدمی کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ رسول کو فالو کرتا ہے۔ اگر بات سمجھ میں آ گئی ہوگی تو یہ بات بھی سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ آج پوری دنیا میں اگر کوئی حق جماعت ہے اور رسول کے طریقے پر چلتی ہے، صحابہ کرام کے طریقے پر چلتی ہے، تو وہ جماعت اہل حدیث ہے، کیونکہ یہ کسی شخصیت کا نام نہیں لیتے، کہتے ہیں کہ رسول نے ایسا کیا۔ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ اس لیے کہ رسول نے کیا۔ یہ کام کیوں کر رہے ہو؟ صحابہ کرام کرتے تھے۔ لیکن ہمارے علاوہ جو ہمارے بھائی لوگ ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ ہماری فقہ میں ایسا ہے، ہمارے امام صاحب ایسا کہتے، ہمارے مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، اور ہمارے مولانا یہ کہتے۔ اب ایک بات جو رہ گئی تھی میں بتانا چاہتا تھا پہلے ہی، وہ سمجھ لو۔ وہ بات یہ تھی یہ کیسے پہچانے کہ یہ فرقہ ہے اور یہ جماعت ہے؟ اس کی پہچان کیا؟ اس کی پہچان یہ فرقہ اس کو کہتے ہیں، وہ فرقہ جو اسلام میں باطل پر مانا جائے گا، وہ فرقہ ہے جس کی بنیاد رسول کے علاوہ کوئی دوسری شخصیت ہو، اور جو فرقہ ایسا ہو جس کی بنیاد رسول ہو، قرآن ہو، حدیث ہو،
صحابہ ہوں، وہ سچا فرقہ ہے، حق فرقہ ہے، جنتی فرقہ ہے، نجات یافتہ فرقہ ہے۔ بات آئی سمجھ میں؟ اگر اتنی بات آپ کی سمجھ میں آ جائے تو انشاءاللہ معاملہ آسان ہے، اور کسی کے سامنے لاجواب ہونے کی بات نہیں ہے۔ ہم سب کا احترام کرتے، کیا اماموں کی ہم توہین کرتے؟ یہ امام ہمارے سرتاج ہیں، یہ سارے امام ہمارے امام ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل، یہ کیا ہیں؟ یہ ہمارے امام ہیں، ہمارے، کیونکہ ان میں سے کوئی بھی مقلد نہیں تھا۔ بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ نہیں، مقلد نہیں تھا کوئی بھی امام، سارے امام غیر مقلد تھے، یہ کسی کی تقلید نہیں کرتے تھے، ڈائریکٹ قرآن کو اور حدیث کو مانتے تھے، اسی کو فالو کرتے تھے۔ تو ایک عام آدمی بیچارہ جو عربی جانتا نہیں ہے، وہ کیسے قرآن و حدیث کو فالو کر سکتا ہے؟ تو جواب اس کا یہ ہے، جیسے ایک عام آدمی، جاہل آدمی جو عربی سے ناواقف ہے، امام ابو حنیفہ کو فالو کر سکتا ہے؟ اس کو کیا فقہ آتی ہے؟ ہدایت کو سمجھتا ہے؟ قدوری کو سمجھتا ہے؟ در مختار، رد المختار، منیہ قنیہ، ان تمام کو وہ سمجھتا ہے کیا؟ نہیں سمجھتا۔ کیا کرتا ہے؟ کسی عالم سے پوچھتا ہے، بھائی یہی طریقہ ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لیا کرو جب بات تمہیں نہیں معلوم ہو۔ تو ایسے ہی اہل حدیث آدمی جو قرآن نہیں سمجھتا، عربی نہیں سمجھتا، اس کو عربی زبان نہیں آتی، اس کو کوئی مسئلہ درپیش ہو تو کیا کرتا ہے؟ کسی عالم سے پوچھ لیتا ہے۔ لیکن پوچھنے میں دونوں کے فرق ہے۔ جو حنفی ہے وہ پوچھتا ہے ہمارے امام صاحب نے کیا کہا ہے اس بارے میں، ہماری فقہ میں کیا لکھا ہے اس بارے میں، ہمارے فقہا کیا کہتے ہیں۔ اور اہل حدیث کیا پوچھتا ہے؟ یہ مسئلہ ہے، اس بارے میں قرآن میں کیا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہے، رسول نے کیا کہا ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں؟ دونوں آدمیوں کا عمل، کردار، زندگی گزارنے کا طریقہ، مسائل پوچھنے کا طریقہ بالکل الگ الگ ہے۔ وہ اپنی فقہ اور اپنے امام سے آگے نہیں بڑھتا، وہ کبھی یہ نہیں پوچھے گا کہ اللہ کے رسول کیا کرتے تھے، اس بارے میں اللہ کے رسول نے کیا کہا ہے۔ وہ کیا پوچھے گا؟ پوچھے گا ہمارے امام نے کیا کہا ہے۔ کیوں؟ اگر ایسا نہ کرے اور یہ کہے اللہ کے رسول کا فرمان کیا ہے اس بارے میں، فوراً اس پر فتویٰ غیر مقلد کا لگ جائے گا کہ تو غیر مقلد ہو گیا ہے کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ موضوع تو بہت وسیع ہے، اتنی سی بات میرا خیال ہے کافی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سورہ اعراف، سورہ اعراف ایک مقام ہے جنت اور جہنم کے درمیان۔ اللہ رب العزت جنتیوں کو جنت میں بھیج دے گا اور دوزخیوں کو دوزخ میں بھیج دے گا۔ لیکن کچھ لوگ ایسے رہیں گے، نہ جنت میں جائیں گے نہ دوزخ میں جائیں گے۔ کہاں رہیں گے؟ اعراف میں، اور یہاں سے نظارے کریں گے جنت کے اور جہنم کے۔ اور یہ ساری تفصیلات اللہ رب العزت نے اس صورت میں بیان فرمائی ہے، کیا کیا دیکھیں گے اور کیا کیا کہیں گے اور کیا سوال جواب ہوں گے۔ اس سے پہلے اللہ رب العزت نے وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، ذرا قرآن دینا، کوئی بھی چھوٹا سا قرآن دے دو۔
ثم قلنا للملائکۃ اسجدوا، ہم نے تم کو پیدا کیا اور تمہیں بہترین صورت میں بنایا، بہترین صورت میں بنایا تمہیں، اور ثم قلنا للملائکۃ، پھر ہم نے فرشتوں سے کہا، کیا کہا؟ اسجدوا، سجدہ کرو۔ فرشتوں سے کہا اسجدوا، سجدہ کرو، تو فرشتوں نے سجدہ کیا، فرشتوں نے سجدہ کیا الا ابلیس، لیکن ابلیس نے سجدہ نہیں کیا۔ اللہ رب العزت یہاں سب سے زیادہ تفصیل سے بیان کیا اللہ رب العزت، فسجدوا الا ابلیس لم یکن من الساجدین، اس نے سجدہ نہیں کیا۔ قال ما منعک الا تسجد اذ امرتک قال انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، شیطان بولا میں کیسے سجدہ کروں، میں اس سے بہتر ہوں، اور جب میں افضل ہوں تو جو مفضول ہے مجھ سے زیادہ اچھا نہیں ہے، اس کو سجدہ کیوں کروں؟ اب یہاں پر ایک نقطے کی بات ہے، اللہ رب العزت کا ایک طرف حکم ہے اور ایک طرف اس کا اپنا قیاس ہے کہ میں بہتر ہوں کہ آدم بہتر ہے۔ بتا رہا ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھ کو تو نے آگ سے پیدا کیا اور آدم کو مٹی سے پیدا کیا۔ کہاں مٹی اور کہاں آگ؟ آپ آگ جلاؤ تو کیا ہوگا؟ اوپر کو جائے گا۔ تو آگ کی خاصیت بلندی ہے، اور آپ ہاتھ میں مٹی لے کر ڈالو تو مٹی کہاں جائے گی؟ نیچے جائے گی۔ تو مٹی کی خاصیت پستی ہے۔ یہ کس نے سوچا؟ شیطان۔ اس لیے آدم کو سجدہ نہیں کیا۔ اب یہیں پر ایک بات اگر آپ سمجھ سکو تو ہمارے بھائیوں کی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشر نہ مان کر نور ماننے کی حماقت کرتے۔ ان کی سوچ اور شیطان کی سوچ ایک جیسی ہے۔ شیطان نے بھی مٹی کو ہلکا سمجھا، ذلیل سمجھا، حقیر مانا، اس لیے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا۔ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور ہمارے یہ بھائی رسول اکرم کو بشر نہیں مانتے۔ بشر کا مطلب وہ انسان جو خاک سے پیدا ہے، یہ بھی خاک کو حقیر سمجھتے، ذلیل سمجھتے۔ تو شیطان کی فکر اور ان کی فکر برابر ہے، اسی لیے یہ رسول اکرم کو بشریت سے خارج کر کے نوری مخلوق ماننے پر ضد کرتے۔ اس سے کیا سمجھ میں آیا کہ یہ سوچ شیطان کی بھی غلط تھی تو ہمارے ان بھائیوں کی بھی غلط ہے۔ بشر کو اللہ رب العزت نے اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ اشرف المخلوقات کا مطلب جتنی بھی مخلوق اس نے پیدا کی ہے تمام میں افضل کس کو بتایا؟ انسان کو۔ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ جب اشرف المخلوقات ہے تو آپ اشرف المخلوقات سے اپنے نبی کو نکال کے غیر اشرف میں کیوں شامل کر رہے ہو بھائی؟ اور اس میں رسول اکرم کی محبت کا کیا تعلق ہے؟
بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ غلطی اور کوتاہی کہاں ہے؟ ان کے غلط قیاس میں ہے۔ جیسے ابلیس نے قیاس کیا، محدثین کرام کی بڑی جماعت، دارمی میں بھی آپ دیکھ لیں کئی روایتیں، اول من قاس ابلیس، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں جس نے قیاس کیا وہ سب سے پہلا ابلیس تھا۔ اس سے پہلے کسی نے اللہ کے فرمان کے مقابلے میں قیاس نہیں کیا۔ قیاس کرنا برا نہیں ہے، قیاس تو ایک دلیل ہے، 4 دلیلوں میں سے شریعت میں 4 دلیلیں مانی گئی ہیں، قرآن، سنت، اجماع، قیاس۔ تو قیاس بھی ایک دلیل ہے، تو قیاس بری چیز نہیں ہے، لیکن قیاس جب نص کے مقابلے میں ہو، اللہ کے فرمان کے مقابلے میں ہو، رسول کے فرمان کے مقابلے میں ہو، تب یہ ابلیس کا کام ہے، تب یہ ابلیسی قیاس کو نہیں مانا جاتا شریعت میں۔ تو سب سے پہلے کس نے قیاس کیا؟ ابلیس نے۔ کیا کہا؟ انا خیر منہ، میں اس سے بہتر ہوں، خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، مجھے تو نے آگ سے بنایا، اس کو مٹی سے بنایا۔ اللہ رب العزت بہت ناراض ہوا، قال فاہبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها، اللہ تعالیٰ نے فرمایا چل نکل، اپنے دربار سے بھگا دیا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ جنت سے نکال دیا، جنت ہو یا دربار ہو، جب اللہ رب العزت نے دربار سے نکال دیا تو جنت سے بھی نکال دیا۔ اور کیا کہا؟ فما يكون لك ان تتكبر فيها، اس مسئلے میں تو تکبر اور غرور کرے کہ مجھے آگ سے بنایا ہے۔ ارے پاگل، بنایا کس نے؟ بنایا تو میں نہیں ہے، تو کہ خود بن گیا ہے۔ بنایا میں ہوں، میں رب ہوں، اور میں حکم دے رہا ہوں کہ سجدہ کر، اور تو سجدہ نہیں کر رہا ہے، غرور کر رہا ہے، تکبر کر رہا ہے۔ فاخرج انک من الصاغرین، آج سے تو ذلیل ہے، خوار ہے، لعین ہے، رجیم ہے۔ جو شیطان رجیم ہم کہتے ہیں نا، تو رجیم کے یہی سب معنی ہوتے ہیں۔ تو یہاں صاغرین کا لفظ استعمال کیا جس کے معنی ذلیل و حقیر کے ہوتے ہیں۔ قال انظرنی الی یوم یبعثون، جب اللہ نے یہ کہا تو کہنے لگا اے اللہ اب تو مجھے نکال تو رہا ہی ہے، دربار سے بے دخل کر دیا، میری فضیلتیں چھین لی، انظرنی الی یوم یبعثون، تو میں ایک درخواست کرتا ہوں۔ کہا کیا؟ کہا قیامت تک کے لیے میں مہلت چاہتا ہوں، جب دوبارہ لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دی جائے۔ قال فبما، قال انک من المنذرین، اللہ رب العزت نے کہا چل دیا۔ کیسا رحیم رب ہے، اتنی گستاخی اور غرور کرنے کے باوجود مانگ رہا ہے تو اس کو محروم نہیں کر رہا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، جا تجھے دیا، تو ہمارا نافرمان ہے، اس کے باوجود تو نے ہم سے مانگا تو ہم نے تجھے مہلت دی قیامت تک کے لیے۔ اب مہلت مل گئی، اب دیکھو شریر کسی صورت اپنی شرارت سے باز نہیں آتا، بدخصلت کسی صورت میں بدخصلتی سے باز نہیں آتے۔ جب مہلت مل گئی تو کیا کہا؟ فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَقِيمَ، اعلان کیا وہیں، چونکہ مجھے اس آدم کی وجہ سے تو نے دربار سے نکالا،
میرے درجے مرتبے سب سلب کر لیے، جنت سے مجھے باہر کر دیا۔ اب میرا اعلان بھی سن، میں اس آدم کے، آدم کا مطلب آدم کی اولاد، آدم کی اولاد کے راستے میں صراط مستقیم پہ بیٹھوں گا، لَأُغْوِيَنَّهُمْ، اور انہیں بہکاؤں گا، سیدھی بات کبھی ان کے دل میں آنے ہی نہیں دوں گا، ہمیشہ الٹی پٹی پڑھاؤں گا، اور اتنا مزین بنا کر پیش کروں گا کہ اچھی خاصی عقل والے بھی بہکائی میں آ جائیں گے۔ ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم، تو میں ان کے دائیں سے، بائیں سے، پیچھے سے آؤں گا ان کے پاس اور ان کو بہکاؤں گا، وعن شمائلہم، اور بائیں سے بھی، وَلَا تَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ، اور جب قیامت کا دن ہوگا تو ان لوگوں میں سے، بنی آدم، انسانوں میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہیں پائے گا۔ آپ دیکھ رہے ہیں، ہم سن رہے ہیں، قرآن بیان کر رہا ہے، اور ہم شیطان کے چنگل میں پھنس کر اس کی روش پہ چلنے کی کوشش کریں۔ باپ دادا ہمارے یہاں، ہمارے خاندان، ہماری برادری میں یہ کیا ہے؟ اس سے بڑی حماقت کوئی ہو سکتی ہے؟ کیوں نہیں کہتے کہ قرآن میں، حدیث میں، رسول کے یہاں، صحابہ کے یہاں، دین کے یہاں یہ بات ایسی ہے، لیکن ہم اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں؟ ارے وہ ٹھیک ہے آپ کی بات، ہاں وہ حدیث تو ہے، ہم نے بھی سنی ہے، لیکن ہمارے یہاں تو ایسا ہوتا ہے۔ کہتے ہیں نا، شادی میں، بیاہ میں، غمی میں، ان تمام مسائل میں یہی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ قال اخرج منها مذءوما مدحورا، اللہ تعالیٰ نے کہا چل نکل یہاں سے، تو ذلیل ہے، خوار ہے۔ لمن تبعک منہم، اگر بنی آدم نے، انسان کی اولاد نے، آدم کی اولاد نے تیری فرما برداری کی، لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ أَجْمَعِينَ، تو میں ان اور تجھ دونوں کو جہنم میں ڈال دوں گا۔ آج آدم کی فضیلت میں نے رکھی ہے، اس کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے تجھے شیطان رجیم قرار دیا، اپنے دربار سے نکالا، تیرے درجے مرتبے سلب کیے۔ لیکن کل کو اگر یہی انسان جس کو آج میں نے سجدہ کرایا ہے، میری بات نہ مان کر تیری بات مانتا ہے، تو اس کو بھی میں تیرے ساتھ جہنم میں ڈالوں گا۔ وَيَا اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا، اور آدم سے کہا کہ آدم جاؤ تم جنت میں رہو۔ اس وقت تک آدم علیہ السلام کی بیوی نہیں تھی، جنت میں گئے، اب اکیلے آدمی، کتنی اچھی جگہ ہو، کچھ ہو، اکیلا کیا کرے گا، ٹو من نہیں لگ رہا ہے، تو اللہ رب العزت نے ان کی دل بستگی کے لیے حوا کو پیدا کیا۔ اب ان کو قرار، اور جنت میں رہنے لگے دونوں۔ کیا ساری جنت تمہارے لیے ہے، رہو سو، کھاؤ پیو، موج کرو، مستی کرو، جو چاہو کرو، لیکن خبردار اس درخت کے قریب مت جانا۔ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ، اس درخت کے قریب مت جانا، اور اگر گئے تو تم بھی ظالموں میں شمار ہوگا تمہارا۔ فَوَسْوَسَ لَهُمَا الشَّيْطَانُ لِيُبْدِيَ لَهُمَا مَا أُورِيَ عَنْهُمَا مِنْ سَوْآتِهِمَا، لیکن شیطان ان کے پیچھے لگا رہا، وسوسے دلاتا رہا۔
اور ان کے اس لباس کو جو جنتی ان کے جسم پر تھا اتارنے کی پوری کوشش کرتا رہا۔ وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين۔ کیا کہا؟ اے آدم تم بڑے بھولے ہو، اے حوا ارے ذرا ان کو سمجھاؤ، یہ بہت بھولے ہیں، تمہیں پتہ ہے اللہ رب العزت نے اس درخت کے کھانے سے تمہیں منع کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھی ہمیں تو نہیں معلوم۔ کہا میں بتاتا ہوں، اس لیے منع کیا ہے کہ یہ درخت ایسا ہے کہ جو کھا لیتا ہے اس کو وہ فرشتہ بن جاتا ہے، اور پھر وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، موت کا ڈر نہیں رہتا اس کو۔ اللہ اکبر۔ ایک حکومت اور ایک ہمیشہ کی زندگی، انسان کی آج بھی کمزوری ہے۔ حکومت چاہیے، عہدہ چاہیے، اقتدار چاہیے، اور اس کے لیے سینکڑوں ہزاروں لوگوں کو تحت کر دیتا ہے، اور ہمیشہ رہنے کے لیے کون سی پیتھی ہے جس کی دوا نہیں کھاتا؟ کون سے معجون ہیں جو استعمال نہیں کرتا؟ اور کون سے خمیرے ہیں جو چھوڑ دیتا ہے؟ ساری دنیا کے حکیموں کو بلا کر رکھتے۔ اب ایک بات تھوڑی سی یاد آئی، اکبر کی موت کیسے ہوئی؟ اکبر کے دربار میں اس کے 12 رتن تو تھے ہی، اس نے اس زمانے کے مشہور سے مشہور حکیموں کو جمع کر رکھا تھا۔ ایک بار اس کو اسہال ہو گئے، دست ہو گئے، لوز موشن، اور لوز موشن اتنے بڑھے کہ بالکل پانی کی طرح سے۔ تو شاہی حکیم آیا، اس نے دوا دی، کہا سر پریشان ہونے کے بعد نہیں، شام تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ شام ہوئی، کچھ بھی نہیں ہوئی۔ پھر بلایا اس کو، تو اس نے دوا بدلی، کہا صبح تک ٹھیک ہو جائیں گے۔ صبح کو بھی وہی حال ہے۔ پھر اس کو بلایا، اور حکیموں کو بلایا، اور لوگوں کو، اور حکیم کئی سارے جمع ہو گئے۔ ایک حکیم نے ایک نسخہ تجویز کیا، حکیم نے نسخہ تجویز کیا، کہا اس سے آپ بالکل لوز موشن آپ کے بند ہو جائیں گے۔ کہا کہ اتنے دنوں سے دوا کھلا رہے ہو، اب کچھ تو ہو نہیں رہا ہے تمہارے اس سے۔ تو اس نے سامنے میں پریکٹیکل کر کے دکھایا، پانی منگایا ایک گلاس میں، اور اس میں سے ایک چٹکی اس پانی میں اپنی دوا گھولی اور اس کو چلا دیا، پانی جم گیا۔ کیا دیکھ رہے ہیں آپ، یہ دوا اتنی پاورفل ہے، تو آپ کے دست کیا ہیں، یوں چٹکی میں رک جائیں گے؟ کہا ٹھیک ہے۔ وہی نسخہ کھایا، لیکن افاقہ نہیں ہوا۔ تو کہا اس کو، یہ نسخہ جب اتنا پاورفل ہے تو کوانٹٹی بڑھاؤ۔ ایک چٹکی دے رہا تھا کہ نا زیادہ دو، تو ایک چٹکی سے زیادہ دوا دی۔ نتیجہ کیا ہوا؟ سارا پیٹ جام ہو گیا، اور مغل اعظم صاحب مر گئے۔ بھائیو عزیزو، موت کا کوئی علاج نہیں، کوئی دوا، کوئی پیتھی، کوئی گولی، کوئی خمیرہ، کوئی معجون، کوئی جوارش کام نہیں کرتی جب موت کا وقت ہوتا ہے۔ بہرحال تو آدم و حوا کو اس نے بہکایا اور کہا کہ یہ وجہ ہے تاکہ تم ہمیشہ زندہ نہ رہو، وقت آئے اور مر جاؤ، اس لیے تمہیں منع کیا ہے۔ اب یہ دونوں شیطان کا بہکاوا
آدم نے کہا نہیں اللہ نے منع کیا، میں نہیں کروں۔ حضرت حوا، عورتیں ہمیشہ نرم دل ہونے کے ساتھ وسوسوں میں جلدی گرفتار ہو جاتی ہیں، آتے ہیں نا کبھی کبھی 100 کے 200 کرنے والے، 100 روپے دیے فوراً 200 روپے، 500 دیے 1000 روپے، 1000 دیے 2000 روپے۔ اچھا ہے تو گھر کے گہنے اور جتنے پیسے ہیں سب لا کے دے دیے کہ پیر جی دونی کر دو، تو وہ نقلی دے کے اور چلا گیا، وہ سارا پیسہ اور سارا زیور لے گیا۔ تو سب سے جلدی شیطان کا جن پر اثر ہوتا ہے عورت ہے۔ تو حضرت حوا نے آدم کو پھسلایا، کہا کہ کیا بیچارہ، یہاں تو ذکر وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین، قسم کھا کر کہا میں تمہارا سچا شبھ چنتک ہوں، مخلص ہوں، خیر خواہ ہوں۔ مجھے کیا فائدہ ہے جو میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ بھی کھا لو اس کو، مجھے تھوڑی فائدہ ہے۔ ارے بھائی آپ کی حکومت ہمیشہ رہے گی، آپ ہمیشہ زندہ رہو گے، مجھے تھوڑی فائدہ ہو رہا ہے، میں تو آپ کی خیر خواہی میں کہہ رہا ہوں۔ فَدَلَّاهُمَا بِغَرُورٍ فَلَمَّا ذَاقَا الشَّجَرَةَ بَدَتْ لَهُمَا سَوْآتُهُمَا وَطَفِقَا يَخْصِفَانِ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ، اس کے بہکاوے میں آ گئے اور وہ درخت چکھ لیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ جو جنتی لباس پہنے ہوئے تھے سارا لباس جسم سے اتر گیا، اب ننگے ہو گئے۔ اب ننگے ہوئے تو شرم آئی۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے تفقا یخصفان علیہما من ورق الجنہ، تو جنتی درختوں کے پتے توڑ کے اپنی شرمگاہیں ڈھانپنے لگے، کیونکہ وہاں کوئی کپڑا تھوڑا ہی تھا، میلیں تھوڑی چل رہی تھی کہ کپڑا مل جائے۔ اللہ رب العزت نے خصوصی طور پر جنتی لباس عطا فرما رکھا تھا، اور وہ یہ نافرمانی کرنے سے اتر گیا، تو جنت کے درختوں کے پتے لے لے کر شرمگاہ چھپانے لگے۔ وَنَادَاهُمَا رَبُّهُمَا أَلَمْ أَنْهَكُمْ عَنْ تِلْكُمُ الشَّجَرَةِ، اللہ نے آواز دیا ہے آدم کیا میں نے تجھے اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ وَأَقُلْ لَكُمَا إِنَّ الشَّيْطَانَ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، اور کیا میں نے تجھے بتایا نہیں تھا کہ شیطان تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے؟ قَالَا، تو دونوں کہنے لگے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، ربنا، اے ہمارے رب، ظلمنا انفسنا، ہم نے ہی اپنے اوپر ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہمارے اوپر رحم نہیں فرمائے گا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے۔ اور یہی دعا آخر قَالَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، آگے بھی یہ قصہ تو یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہاں پر اس صورت میں یہ واقعہ سب سے زیادہ طویل بیان کیا اللہ رب العزت نے پوری تفصیل سے، اور جگہوں پر تو اشارے کیے ہیں۔ دنیا میں بھیج دیا، آج ہم دنیا میں ہیں۔ اس دنیا میں ہمارے بہت سارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ اس دنیا میں ہم عیش و آرام کرنے کے لیے آئے ہیں، کھانے پینے موج مستی کے لیے آئے ہیں۔ نہیں بھائیو، اس دنیا میں آپ آئے ہو ایک غلطی کے نتیجے میں، تو اپنے آپ کو اللہ کی رحمت اور اس کی مغفرت سے سنوارو، اور ہمیشہ مغفرت کی دعا کرتے رہو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، تب اللہ رب العزت دوبارہ تمہیں اس جنت میں جگہ دے گا۔
ورنہ جنت ملنے والی نہیں ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اور آپ کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔